वाक़यात मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मैंने आपको सुना दिए जो तमसील के ज़रिए समझाए गए थे। एक आदमी ने लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठा जमा कर रखा था कि उसको उठाना उसके बस में नहीं था, मगर अभी वो और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और उठा उठा कर ला रहा था और उसमें इजाफा कर रहा था। जिब्राइल ने बताया कि ये उस शख्स की हालत है जिसके पास लोगों की इतनी इमानतें जमा हो गई हों कि वो उन्हें वापस करने की ताकत न रखता हो, मगर इसके बावजूद मजीद इमानतें इकट्ठी करने में लगा हो। इसी तरह एक और वाक़या आपको दिखाया गया कि एक तंग सुराख से तवाना मोटा ताज़ा बैल को निकलते देखा। वो बैल निकल तो आया, मगर इंतहाई कोशिश के बावजूद दोबारा उस सुराख में से ना गुजर सका। जिब्राइल ने वजाहत की कि ये मिसाल है उस नापसंदीदा और दिल आज़ार बात करने वाले की जो आदमी के मुंह से बात निकल तो जाती है, फिर आदमी परेशान हो जाता है और चाहता है कि मैं किसी तरह इस बात को लौटा लूं, मगर मुंह से निकली हुई बात कहाँ लौटाई जा सकती है। अब अज़ाब इलाही के चंद होलनाक अनवा मुलाहजा कीजिए, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये अनवा को भी तमसीलात ही करार दिया गया है, क्योंकि दर हकीकत तो इस तरह के अजाब अहले जहन्नम को उस वक़्त दिए जाएंगे जब वो क़यामत के बाद जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। बात आप समझे। अभी ना तो अजाबो सवाब का मरहला आया है, ना मीज़ान का, और ना ही सज़ा और जज़ा का, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारे वाक़यात तमसीलन बयान किए जा रहे हैं और आपके सामने वो पेशगी दिखाया गया ताकि आप अपनी उम्मत को इन आमाल बद से सही तौर पर डरा सकें जिनकी पादाश में गुनाहगारों को ऐसे लर्ज़ाखेज़ अजाब झेलने पड़ेंगे। चनाचे पहला वाक़या कुछ इस तरह दिखाया गया कि कुछ लोगों के सर भारी पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचले जाने के साथ ही वो दोबारा असली हालत में आ जाते और फिर कुचले जाते थे। जिब्राइल ने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके सर फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए नहीं उठते थे और बोझल हो जाते थे। कुछ लोग चुपायों की तरह हाथों और पाँव से चल रहे थे। उनकी शर्मगाहों पर आगे पीछे चिथड़े लटके हुए थे और वो जहन्नम के कांटेदार और बदबूदार दरख्त जरीर और जुकुम खा रहे थे और अंगारे चबा रहे थे। जिब्राइल ने बताया कि ये लोग ज़कात नहीं अदा किया करते थे। बाज़ अफराद के होंठ और जुबानें काटी जा रही थी जो कटने के बाद फिर उसी तरह बन जाती थी। जिब्राइल ने वजाहत की कि ये ऐसे खतीब हैं जो फितने उठाया करते थे। आजकल पसंदीदा खतीब वही है जो अपनी आतिश फिशानी से मजमा में आग लगा दे और लोगों को आपस में लड़ा दे। लोग ऐसे खतीब को ही पसंद करते हैं घड़ी भर की शोला नवाई से जो लड़ा दे भाई को भाई से, है पसंद उसी का बयां बहुत, वही कामयाब खतीब है। दाइम ने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा है। कुछ लोगों के पेट इस कदर भरे हुए थे जैसे कमरे होते हैं और उनमें बड़े बड़े सांप फिरते बाहर से नजर आ रहे थे और वो उठना चाहते थे तो उठ नहीं पाते थे और गिर पड़ते थे। जिब्राइल ने बताया कि ये वो लोग हैं जो सूदखोर है, सूद खाते थे। ऊँटों की तरह बड़े बड़े होंठों वाले इंसान देखे। ये पांचवा और भी वाकया है। जो अंगारे निकल रहे थे, जिब्रील ने कहा कि ये वो जालिम हैं जो यतीमों का माल खा जाया करते थे। एक और जगह देखा कि औरतें देखी जो पाँव से बंधी हुई उल्टी लटकी थी, कुछ पिस्तानों से लटकी थी। जिब्राइल ने कहा कि ये हरामकारी करने वाली और अपनी बच्चियों को कत्ल करने वाली औरतें हैं। फिर एक और वाक़या दिखाया गया कि बाज़ अफराद के पहलुओं से गोश्त काटा जा रहा था और उन्हीं को ये कहकर खिलाया जा रहा था कि तुम दुनिया में अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे, अब अपना गोश्त खाओ। जिब्रील ने वादे किया कि ये दूसरों को ताने मारा करते थे और उनको बेइज्जत किया करते थे। एक वादी से गुजरते हुए ठंडी हवा के ऐसे मुअत्तर झोंके महसूस किए जिनमें कस्तूरी जैसी खुशबू रची हुई थी और एक खुशगवार आवाज सुनी।
جبریل نے کہا کہ یہ خوشبودار ہوائیں جنت کی ہیں، آواز بھی اسی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے الہی اب بھیجیے نا میرے اندر ان نیکوکار لوگوں کو جن کے بارے میں میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ اب تو میرے محلات، قیمتی ملبوسات، خوش ذائقہ مطعومات اور لذیذ مشروبات وغیرہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آتا ہے ہاں ضرور، ان قریب ہر وہ شخص تیرے اندر داخل ہوگا، خواہ مرد ہو یا عورت، جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نیک عمل کرتا ہو اور مجھ سے ڈرتا ہو۔ جو شخص مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جو میری راہ میں خرچ کرے میں اس کو صلہ دیتا ہوں، اور جو مجھ پر توکل کرے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میں اللہ ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایک اور وادی سے گزرے تو بدبودار ہوا کا بھبکا آیا اور ایک ناخوشگوار آواز سنائی دی۔ جبریل نے کہا یہ جہنم کی ہوائیں ہیں اور آواز بھی اسی کی ہے جو اپنے رب سے کہہ رہا ہے الہی جن بدکار لوگوں کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے انہیں اب میرے اندر بھیجیے نا، کیونکہ میرے انواع و اقسام کے عذاب، میری گہرائی اور میری گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں یقیناً جلدی تیرے اندر ہر اس شخص کو بھیجا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، جو میرا انکار کرتا ہو، میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہو اور روز جزا پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کی آسائش بری زندگی نصیب فرمائے، بحرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ۔ بیت المقدس کے پاس پہنچ کر جبرائیل امین نے براق کو اس پتھر سے باندھا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر جانے دو عالم کی معیت میں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کافی تعداد میں انبیاء اور ملائکہ جمع تھے اور علیحدہ علیحدہ نوافل پڑھ رہے تھے، کچھ حالت قیام میں تھے، کچھ رکوع میں جھکے تھے اور کچھ سجدہ ریز تھے۔ جانے دو عالم اور جبرائیل نے بھی تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے۔ اس دوران مزید انبیاء و ملائکہ کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جب تمام نبی اور رسول آ گئے تو اعلان ہوا کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس کے ساتھ ہی صفیں بندنی شروع ہو گئیں۔ جانے دو عالم بھی اپنی فطری انکساری اور تواضع کی بنا پر ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ اچانک جبرائیل آئے، آپ کا ہاتھ تھاما اور آگے لے جا کر امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد جبرائیل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کس کس نے نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا آج تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سب حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی اقتداء سے مشرف ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جانے دو عالم کی 2 صفات اول اور آخر بھی ہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں یہی راز تھا کہ اول و آخر کے معنی ظاہر ہو جائیں، یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے باقی انبیاء اول ہیں اور جانے دو عالم آخر ہیں، مگر مرتبے کے لحاظ سے جانے دو عالم اول ہیں اور دیگر انبیاء آخر ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اس کے بعد انبیاء کرام نے جبرائیل امین سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہستی ہیں؟ اب یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ انبیاء آپ سے واقف نہیں تھے، بلکہ اس کا مقصد جبرائیل کی زبانی آپ کی عظمتیں سن کر لطف اندوز ہونا تھا، کہ جیسا کہ ان کے بعد والے کلام سے عیاں ہے۔ وہ بعد والا کلام کیا ہے؟ انبیاء نے کہا اچھا آپ انہی کو لینے گئے تھے؟ یہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ جبریل نے کہا جی ہاں میں
انہی کو لینے گیا تھا۔ یہ سن کر انبیاء کرام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائیں دی، حیاہ اللہ من اخ و خلیفۃ فنعم الاخ و نعم الخلیفہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے نہایت ہی معزز و مکرم بھائی اور اللہ کے خلیفہ ہیں، کیا خوب بھائی ہیں اور کیسے اچھے خلیفہ ہیں۔ تمام انبیاء نبوت کے اعتبار سے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلافت ارضی کا تاج اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر سجایا تھا اور انہیں غیر معمولی علوم سے نواز کر مسجود ملائکہ بنایا تھا، مگر وہ خلافت الہیہ کا نقطہ آغاز تھا، جبکہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خلافت کی تکمیل اور انتہا ہوئی تھی۔ انبیاء کو زیادہ خوشی اس بات پر ہو رہی تھی کہ خلافت الہیہ کی آخری رفتوں تک پہنچنے والا عظیم انسان انہی کی برادری سے تعلق رکھتا تھا اور نبوت کے لحاظ سے ان کا بھائی تھا، اس لیے وہ فرط مسرت سے اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے، حیاہ اللہ، اور اس کی عظمتوں کے گن گا کر بے پایاں فرد کا اظہار کر رہے تھے، فنعم الاخ و نعم الخلیفہ، کتنا ہی اچھا یہ ہمارا بھائی ہے اور کتنا ہی اچھا خلیفہ ہے۔ تعارف کے بعد چند اہم انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر ایک کو خصوصی طور پر عطا کی تھی۔ اس مجلس میں انبیاء کرام نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے ان کی تائید آیات قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بزم کا جو بزم حمد و ثنا تھی اس کا افتتاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اس کو قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر آپ نے فرمایا بڑی بادشاہی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام خود تو بادشاہ نہیں ہوئے تھے، البتہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے ہماگیر سلاطین انہی کی آل اولاد سے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کی بادشاہوں کو اپنی بادشاہی قرار دیا اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو اس انداز سے جاری رکھا، فرمایا مجھ اکیلے کو مطیع اور فرما بدار امت کے برابر قرار دیا۔ اب اس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ، ابراہیم علیہ السلام بولے اور لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنایا، یعنی پہلے فرمایا مجھ اکیلے کو ایک مطیع و فرما بردار امت کے برابر قرار دیا، اور پھر فرمایا اور لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنایا۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پھر ابراہیم علیہ السلام یوں گویا ہوئے آتش نمرود سے مجھ کو نجات دی اور اس کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں لب کشا ہوئے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے میرے ساتھ بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھ پر تورات نازل فرمائی اور مجھے منتخب کیا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ذریعے فرعون کو ہلاک کر کے اس کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور میری امت سے ایسے لوگ بنائے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور خود بھی حق کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہ باتیں بیان کی ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، پھر فرمایا من فرعون، پھر فرمایا من قوم موسیٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر تمام انبیاء کرام کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بیان فرمایا۔
اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح اظہار تشکر کیا: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی سلطنت بخشی. آیت میں بعد میں اکٹھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ہر بات کسی نہ کسی آیت کی ترجمانی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی سلطنت بخشی، زبور عطا کی، لوہا میرے لیے نرم کر دیا، پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح کہیں، اور پرندوں کو، اور مجھے حکمت سکھائی اور واضح اور عام فہم خطاب کرنے کی قوت عطا کی. اب یہ ساری قرآن پاک کی دراصل آیات ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، لوہا نرم کر دیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. تو یہ ساری باتیں دراصل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر آیت کا ایک ترجمہ ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان کی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا اور سرکش جنات کو میرے تابع کیا. اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. پھر فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے جنات کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے تابع کیا، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ بناتے رہتے تھے. بالا خانے، مجسمے، حوضوں کی طرح بڑے بڑے لگن اور نصب کردہ دیگیں. مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر میرے ماتحت کیے. بہت سے مومن بندوں پر مجھے فضیلت بخشی اور ایسی بادشاہی سے نوازا جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہوگی، اور ایسی پاکیزہ سلطنت عطا کی کہ اس کے سلسلے میں مجھ سے کچھ باز پرس نہ ہوگی. یہ ہر آیت کا دراصل ترجمہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یوں تذکرہ کیا: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی. میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا. میں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. مجھے دنیا سے اٹھایا اور مجھے میری ماں سمیت شیطان رجیم سے پناہ دی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آخر میں اس محفل کے مہمان خصوصی سرور سروراں شہ مرسلاں نے خطاب کیا اور حمد الہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا جو صرف آپ پر کیے گئے تھے. آپ نے تمام گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کر لی. اب میں بھی اس کی حمد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا ترجمہ، اور تمام انسانوں کے لیے بشیرم و نذیرہ بنایا. مجھ پر فرقان نازل کیا جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. میری امت کو بہترین امت قرار دیا جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. میری ہی امت کو امت وسط بنایا اور اسی کو اولون اور آخرون ہونے کا اعزاز بخشا. میرا سینہ کھول دیا، میرا بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر بلند کر دیا، اور مجھے شروع کرنے والا بنایا اور ختم کرنے والا بھی. اب یہ چند آیات میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آخرون اسی وجہ سے کہ سب سے آخر میں ہیں، اور اولون اس لیے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
खातमन नबीयीन। तो ये सारी जो कुछ आपने बयान किया ये सारे कुरान की आयात के तर्जमे ही थे। ये फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनकर हज़रत इब्राहीम उठे और अंबिया से ये कहते हुए महफिल बर्खास्त कर दी, बिहाजा फद्दलकुम मोहम्मद, इन्हीं कमालात की वजह से मोहम्मद तुम सबसे अफजल करार पाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बैतुल मक़दस की मसरूफियात से फ़रागत के बाद जाने दो आलम आसमानों की तरफ जाने लगे, ऊपर से एक चमकती दमकती खुदकार सीढ़ी उतरी जो ताबदार मोतियों से आरास्ता थी और उस पर दाएं बाएं 2 रवैया बेशुमार मलाइका इस्तादा थे। अरबी में सीढ़ी को मेराज कहते हैं। जाने दो आलम के इसरा को मेराज इसीलिए कहा जाता है कि आलम बाला की तरफ आपका सफ़र मेराज यानी सीढ़ी के ज़रिए हुआ था। ये सीढ़ी इस कदर हसीनो जमील थी कि इब्न इसहाक की रिवायत के मुताबिक जाने दो आलम फरमाते हैं, लम अराकत शैयन अहसन मिन्हु, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं देखी। इस सीढ़ी की हकीकत को जानना तो हमारे बस से बाहर है। शायद ये इस तरह की कोई चीज़ होगी जैसे आजकल बिजली की कुव्वत से रवां और मुतहर्रक सीढ़ियाँ पाई जाती हैं जिनको हम एस्केलेटर्स कहते हैं। अगरचे इन सीढ़ियों को इस सीढ़ी के साथ ना तो रफ्तार में कोई मुनासबत हो सकती है ना साख्त और जमाल में। बाज़ रिवायात में है कि जब आदमी मरता है तो उसकी रूह को उसी सीढ़ी के ज़रिए ऊपर लेकर जाया जाता है। उस वक़्त चूँकि मरने वाले के सामने से हिजाबात उठा दिए जाते हैं, इसलिए वो सीढ़ी के बेमिसाल हुस्न जमाल का मुशाहदा कर रहा होता है और ये मंजर इसको इस कदर भाता है कि वो उसको टिकटिकी लगाकर देखने लगता है और जब तक रूह की कोई रमक बदन में बाकी होती है वो उसी को देखता रहता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। अल्लाह ताला हमारी रूहों को भी इस ताबिंदा व दरख्शां सीढ़ी पर चढ़कर आलम बाला की तरफ जाना नसीब फरमाए। बेहुरमती मन साइद अलैहि बिजिस्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी काबिल एतमाद रिवायत से ये नहीं मालूम हो सका कि बैतुल मक़दस पहुंचने के बाद बुर्राक का क्या हुआ। क्या उसे वहीं छोड़ दिया गया था या आप उस पर सवार होकर सीढ़ी पर चढ़े थे? दोनों सूरतें ही मुमकिन है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो जाने दो आलम जिब्राइल अमीन की मैयत में सीढ़ी पर चढ़े। कदम रखने की देर थी कि आप पहले आसमान तक जा पहुंचे। जिब्राइल अमीन ने आसमान का एक दरवाज़ा खटखटाया और कहा, दरवाज़ा खोलो। कौन है? ऊपर से पूछा गया। जिब्राइल हूं। हाँ जिब्रील, आपके साथ कौन है? मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप उन्हें लेने के लिए भेजे गए थे? हाँ। उसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और आप अंदर दाखिल हो गए। इस सवाल जवाब की क्या हिकमत थी और दरवाज़ा बंद क्यों था, खुला हुआ क्यों नहीं था? पहले सवाल का जवाब उलमा ने यह दिया है कि अल्लाह ताला आप पर यह जाहिर करना चाहता था कि आपका नामे नामी जिस तरह ज़मीन में मारूफ है इसी तरह आसमानों पर भी मशहूर है। इसीलिए जब जिब्रील ने आपका नाम लिया तो आगे से ये नहीं पूछा गया कि मोहम्मद कौन है, बल्कि ये कहा गया कि आप उनकी तरफ भेजे गए थे। इस सवाल से मालूम होता है कि मलाइका को इस बात का पहले से इल्म था कि एक दिन अल्लाह के महबूब आसमानों पर तशरीफ लाएंगे और उन्हें लेने के लिए जिब्राइल को भेजा जाएगा। अलबत्ता ये मालूम नहीं था कि वो दिन कब आएगा। सवालात करके वो ये यकीन करना चाहते थे कि वो साथ हमायूं आ पहुंची है जिसका मुद्दतों से इंतज़ार था या ये कोई और मामला है। दूसरे सवाल का जवाब ये दिया गया है कि अगर दरवाज़ा खुला मिलता तो आप यही समझते कि मामूल के मुताबिक खुला है, जबकि अल्लाह ताला ये वाज़े करना चाहता था कि दरवाज़ा इस हस्ती के एजाज़ो इकराम में खुल रहा है जिसका इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल जिनका हम रिकाब है। आप दरवाज़ा खुल गया तो आप अंदर तशरीफ ले गए। वहां पर मौजूद लाखों मलाइका ने आपको देखकर बेहद खुशी का इजहार किया और आपको मरहबन
अहलन व सहलन कहा। जाने दो आलम फरमाते हैं अचानक मैंने एक बुजुर्ग को बैठे देखा जिसकी दाएं तरफ भी बहुत से अशखास थे और बाएं तरफ भी। जब उनकी निगाह दाएं तरफ उठती थी तो खुश होकर हंस पड़ते थे और जब बाएं तरफ देखते थे तो अफसुर्दा व अश्कबार हो जाते थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है, तो जिब्रील ने बताया कि ये आपके जद्दे आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, आगे बढ़िए और उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदेद मेरे इस बेटे को जो साले नबी हैं और साले औलाद हैं, बहुत ही अच्छे बेटे हैं आप। मैंने जिब्रील से पूछा कि उनके दाएं बाएं जो मखलूक नजर आ रही है ये कौन लोग हैं। जिब्राइल ने बताया कि दाएं तरफ अहले जन्नत की रूहें हैं और बाएं तरफ अहले दोज़ख की रूहें हैं। ये दोनों चूंकि उनकी औलाद हैं इसलिए दाएं तरफ देखते हैं तो उन्हें आराम व आसाइश में देखकर खुश होते हैं और बाएं तरफ देखते हैं तो उन्हें अजाब में देखकर गमगीन हो जाते हैं। उलमा को ये उलझन दरपेश रही है कि जन्नतियों और दोज़खियों की रूहें या तो जन्नत और दोज़ख में हो सकती हैं या बरज़ख में अपने अपने मुकाम पर। आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कैसे जा पहुंची? खुसूसन कुफार की रूहें तो आसमान पर जा ही नहीं सकती थी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा। उलमा ने इसके मुतअद्दिद जवाब दिए हैं जिनमें से बाज़ तो दूर अज कारे तो जिहाद के जुमरे में आते हैं, ताहम कुछ उम्दा जवाबात भी हैं। आसान और आम फहम बात यह है कि रूहें दर हकीकत अपने मुकामात पर ही मौजूद थीं, मगर इसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम के लिए यूं मुनकशिफ थीं कि गोया उनके रूबरू थी। चनाचे जब वो दाएं जानब देखते थे तो अहले जन्नत और जहन्नम की तमाम अरवा उनको दिखाई देने लगती थी, खा इंसानी बदनों से जुदा हो चुकी थी या अबदान के अंदर थी या अभी जिस्मों में पड़ी ही नहीं थी, और वो उनको अच्छी या बुरी हालत को देखकर मसरूर या गमगीन हो जाते थे। कितनी मोहब्बत है अबुल बशर को अपनी औलाद के साथ और कितने बदनसीब हैं वो लोग जो उनको रुलाने का सबब बनते हैं। इसी तरह आसमानों की सैर करते हुए और मुख्तलिफ अंबिया किराम से मिलते हुए जाने दो आलम का ये सफ़र बुलंदियों तक जारी रहा। चनाचे पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। किस आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई इस सिलसिले में रिवायात सख्त मुतआरज़ हैं, हत्ता कि सही बुखारी की रिवायात में भी तारुज़ पाया जाता है, ताहम अक्सर रिवायतों में यही तरतीब बयान की गई है, इसलिए हमने इसको इख्तियार किया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अंबिया किराम के साथ इज्तिमाई मुलाकात तो बैतुल मक़दस में हो चुकी थी, फिर आसमानों पर बाज़ अंबिया से खुसूसी तौर पर मिलाने की क्या हिकमत थी? उलमा किराम फरमाते हैं कि हकीकी मसला तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मगर बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि जिन अंबिया किराम के हालात ज़िंदगी में जाने दो आलम के साथ आइंदा पेश आने वाले अहवाल से कोई मुनासबत पाई जाती थी, उन्हीं के साथ आसमानों में दोबारा मुलाकात कराई गई और इस तरह इशारतन वाज़ेह किया गया कि आपको भी इन्हीं मराहिल से गुजरना पड़ेगा जिनसे ये तमाम मुकर्रबीन बारगाह गुजर चुके हैं। चंद मुशाहबतें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया जो अमन व आफियत और अल्लाह ताला की हमजायगी की जगह है। फिर शैतान की वसवसा अंदाजी से आपको वहां से निकलना पड़ा। दुनिया में आकर आपने उसे आबाद किया, अपनी औलाद को दीन की तालीम दी और अपनी उम्र गुजार कर दोबारा जन्नत के मकीन हो गए। इसी से मिलते जुलते हालात जाने दो आलम के साथ भी पेश आए। जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारा जो बलद अमीन है और शहर अमन व अमान है और वहाँ के बासी अल्लाह ताला के हमसाए करार दिए गए हैं। फिर शैतान सिफत मुखालिफीन की रेशा दीवानियों की बिना पर आपको वहां से निकलकर मदीना मुनव्वरा आना पड़ा। यहाँ कर आपने मुकम्मल इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, उसे परवान चढ़ाया, लोगों को इस्लामी तालीमात से रुशनास कराया और बिलाखिर एक दिन फातिहाना शान से दोबारा उस शहर में लौट आए जिसे छोड़कर जाना पड़ा था।
اسی طرح حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے دونوں نے مشترکہ ملاقات کی۔ ان دونوں کو یہودیوں کے ہاتھوں سخت اذیتیں سہنی پڑی۔ آخر ان جفاکاروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بزم خیش صلیب پر لٹکا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دستبرد سے بچا لیا۔ انہی مراحل سے جانب دو عالم کو بھی گزرنا پڑا۔ آپ کے اعداء میں اللہ تعالیٰ نے سر فہرست یہودیوں کا ذکر کیا ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ یہودیوں نے آپ کو بہت دکھ دیے۔ ایک مرتبہ بھاری پتھر گرا کر آپ کو کچلنا چاہا، ایک بار بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو کھلانا چاہا، اگرچہ منہ میں لقمہ رکھتے ہی آپ نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ اس بکری نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زہر آلود ہے، تاہم اتنی سی دیر میں بھی اس سریع الاثر زہر نے اتنا اثر کیا کہ آپ عمر بھر آنتوں میں تکلیف محسوس کرتے رہے اور آخر اسی کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا۔ گویا وقتی طور پر یہودیوں کی سازش سے بچ جانے میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ تھے، اور بالآخر انہی کے دیے ہوئے زہر سے شہید ہو جانے میں حضرت یحییٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان دونوں کو آپ سے ملوایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جانب عالم کی متعدد مماثلتیں تھیں۔ ان کو بغیر کسی جرم کے زندان مصر میں قید کیا گیا۔ آپ کو بھی بے گناہ شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا۔ آپ کو اپنے بھائیوں نے گھر سے نکالا اور مار ڈالنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ آپ کو بھی اپنی قوم نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور شب ہجرت آپ کے قتل کرنے کے درپے ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ ان کو بھی مصر میں اقتدار مل گیا، آپ بھی مدینے کے حکمران بن گئے۔ ایک دن آیا کہ وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے۔ اسی طرح ایک روز وہ جنہوں نے جانب عالم کو مکہ سے نکالا تھا فتح مکہ کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور کہا تھا لا تثریب علیکم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جانب عالم نے بھی اہل مکہ کو عام معافی دے دی تھی اور فرمایا تھا اس موقع پر میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ کتابت شروع کی اور تحریر کو اظہار ما فی الضمیر کا ذریعہ بنایا، جبکہ جانب عالم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلم کو وہ حرمت و عزت بخشی کہ خود والقلم کہہ کر اس کی قسم اٹھائی، اور آپ پر جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں اپنی عظمت کو یوں بیان کیا کہ وہ رب اکرم جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، الذی علم بالقلم، معاہدوں کو تحریری شکل میں لانے کا حکم دیا، فاکتبوہ، اسی بنا پر جانب عالم نے متعدد معاہدے قلم بند کرائے۔ وہی لکھنے کے لیے آپ نے خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو مامور کیا تھا جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی، غرض کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم سے جس کام کا آغاز کیا تھا جانب عالم نے اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی مماثلتیں تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو مماثلتیں علماء نے بیان کی ہیں وہ بعید از فہم ہیں۔ آسان بات یہ ہے کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے اور ان کی زندگی میں ان کی غیر موجودگی کے وقت ان کے قائم مقام ہوا کرتے تھے، اسی طرح جانب عالم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی عطا کیا تھا جو غزوہ تبوک کے لیے جانب عالم کی روانگی کے بعد مدینہ میں آپ کے نائب بنے تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ جب انہوں نے شکوہ کیا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ ہارون نبی تھے جبکہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کسی اور کو نہیں مل سکتی۔
علاوہ ازیں حضرت ہارون کی پیروکاری کے دعویداروں نے جس طرح ان کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، اسی طرح منافقین مدینہ جانے دو عالم کے احکام کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور ہیلوں بہانوں سے ٹال جایا کرتے تھے۔ اب رہ گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی بڑا ہی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی حالات زندگی جانے دو عالم کے حالات سے غیر معمولی مماثلت رکھتے ہیں۔ دونوں کو ایسی امتوں سے پالا پڑا جن کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم صدیوں غلام رہنے کی وجہ سے ذلت، بزدلی اور کم ہمتی کے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ اس کے لیے فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے سامنے سر اٹھا کر چلنا محال نظر آتا تھا، جبکہ جانے دو عالم کی قوم برس ہا برس آزاد رہنے کی بنا پر رعونت، سرکشی، خود سری کی اس انتہا تک جا پہنچی تھی کہ اس کو آمادہ اطاعت کرنا از بس دشوار تھا، مگر دونوں اولو العزم پیغمبروں نے یہ مشکل ترین کام کر دکھائے۔ دونوں کو سخت قسم کے فرعونوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ کا فرعون رامسیس تھا اور جانے دو عالم کا ابو جہل۔ دونوں کے فرعون ہلاک ہوئے، حضرت موسیٰ کا دریا میں غرق ہو کر اور جانے دو عالم کا میدان بدر میں قتل ہو کر۔ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے کے بغیر ہم کلام ہوا۔ دونوں کو آخرکار کامیابی حاصل ہوئی۔ بنی اسرائیل مصر کے وارث بنے اور اہل ایمان جزیرہ نمائے عرب پر حکمران ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہتیں اتنی واضح ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج کے ارکان اور مقامات سب کے سب حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کی یادگاریں ہیں۔ تمام عالم اسلام میں سال بسال قربانی کر کے حضرت ابراہیم کی ہی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ جانے دو عالم نے حج اور قربانی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی اور سوائے مشرکین کی اضافہ کردہ چند رسوم کو ختم کرنے کے حج کو اسی نہج پر باقی رکھا اور ہر صاحب استطاعت کو قربانی کا بھی حکم دیا۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، ان کی چند مماثلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سب نے آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہا اور آپ سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت ادریس سے ملاقاتوں کی کوئی تفصیل جانے دو عالم نے بیان نہیں فرمائی۔ حضرت یوسف کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ آدھا حسن ان کو ملا تھا اور وہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال پر قرآن کریم شاہد ہے، مگر ہم شمائل کے آغاز میں واضح کر چکے ہیں کہ جانے دو عالم ان سے بدرجہ زیادہ حسین تھے۔ رہا آپ کا یہ فرمانا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا حسن اس حسن کا نصف تھا جو جانے دو عالم کو عطا ہوا تھا۔ یہ توجیہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس حسن کی بات ہے جو جانے دو عالم کے علاوہ باقی مخلوقات کو عطا ہوا۔ جہاں تک آپ کے حسن کا تعلق ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ آپ کے حسن کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں کوئی بھی آپ کا سہیم و شریک نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب میں ان کے پاس گزرا تو وہ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میری جانب اشارہ کر کے گویا ہوئے، یا رب، یہ نو عمر پیغمبر میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر جنت میں ان کی امت کے افراد زیادہ ہوں گے اور میری امت کے کم۔ یہاں سے بات انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی، اور یہ کیوں رو رہے تھے اور رونے کی کیا وجہ تھی، کیا یہ حسد تھا، کیا تھا؟ نعوذ باللہ، نبی تو حسد سے پاک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بات اگلی گفتگو میں، اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔